اور اس میں دور کا فاصلہ ہوتا، یعنی قیامت کا دن ہوگا اور جس نے جو بھی کیا ہے، بھلا کیا ہے یا برا کیا، وہ سب کچھ حاضر ہوگا۔ تو جو برے ہوں گے وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش مجھ میں اور اس میں دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں عذاب سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ یعنی اے لوگوں، اس قیامت کے دن پر ہر وقت دھیان رکھو جس دن ہر شخص اپنے بھلے برے سارے کام اپنے سامنے موجود پائے گا، کہ اس کی نیکیاں اچھی شکل میں اس کے ساتھ ہوں گی اور برائیاں بری صورت میں نظر آئیں گی۔ یعنی جو نے نیک عمل کیے ہوئیں گے، اللہ تعالیٰ ان عملوں کو صورت عطا فرمائے گا، وہ اچھی صورتوں میں سامنے آئیں گے، اور جو برے عمل کیے ہوں گے انہیں بھی اللہ تعالیٰ صورت عطا فرمائے گا اور وہ بری صورتوں میں اس کے ساتھ آئیں گے۔ دنیا میں بعض برائیاں بھلی معلوم ہوتی ہیں اور بعض بھلائیاں بری، مگر وہاں ہر چیز اپنی اصلی رنگ میں ظاہر ہوگی کہ بے زکوٰۃ مال گنجے سانپ کی شکل میں۔ جس مال کا زکوٰۃ نہیں ادا کی گئی تو یہاں تو مال اچھا ہی معلوم دیتا ہے کہ بہت اچھا ہے، لیکن وہاں وہ مال جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی وہ گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا۔ اور روزے نماز حسین صورتوں میں نظر آئیں گے، تب ہر بدکار آرزو کرے گا کہ کاش میں قیامت میں حاضر نہ ہوتا۔ اس وقت جتنے برے ہوں گے، بد عمل لوگ ہوں گے، گناہ کرنے والے، وہ سب یہ دعا کریں گے کہ کاش میں قیامت میں حاضر ہی نہ ہوتا، قیامت میں اور مجھ میں بہت دوری ہوتی اور اس دن سے دور رہتا، یا کاش یہ ڈراؤنی صورتیں مجھ سے دور ہٹ جاتی، یا کاش میں دنیا میں گناہوں سے دور بھاگا ہوتا، مگر اس وقت کا پچھتانا کچھ کام نہ دے گا، ابھی موقع ہے، کچھ خیر کما لو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بار بار اپنے قہر و غضب سے ڈراتا ہے اور وہ بندوں پر نہایت ہی مہربان ہے۔ بار بار قرآن میں اللہ ڈراتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ یہ اللہ کے عذاب ہیں غلط کام کرنے پر۔ کیوں ڈراتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ اسے تمہاری نیکیوں کی ضرورت ہے، بلکہ وہ تم پر مہربان ہے، اس لیے ڈراتا ہے۔ اسی لیے وہ نیکیوں کی رغبت اور گناہوں سے خوف دیتا ہے، ورنہ کسی کی نیکی سے اسے کچھ فائدہ نہیں اور کسی کی برائی سے اسے کچھ نقصان نہیں۔ حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ پوری دنیا سدھر جائے، پوری دنیا اللہ کی عبادت کرنے لگے، دنیا میں کوئی کافر نہ رہے، سب اللہ کی عبادت کریں، کوئی گناہ نہ کرے کوئی، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا نفع نہیں پہنچا سکتے جتنا سمندر میں سوئی کی نوک ڈالنے کے بعد نکالیں اور جو اس میں پانی آ جائے گا، اتنا نفع بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچا سکتے۔ اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور حدیث میں ہے کہ پوری دنیا کافر ہو جائے، سب اللہ کو بھول بیٹھیں، سب گناہوں میں ملوث ہو جائیں، اللہ کا کوئی نام لینے والا نہ ہو، سب جو ہے کفر ہی کرتے ہوں، تو اللہ کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا سوئی اس میں ڈال کر نکال لیں اور جتنا پانی کم ہو جائے۔ اس کا کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا، اس کا کوئی بھلا بھی نہیں کر سکتا۔ جو بھی آدمی کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بار بار بندوں کو ڈرا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، گناہوں سے دور رہو، یہ صرف تمہارے لیے کہ وہ تم پر مہربان ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میرے یہ بندے جو ہیں گناہ کر کے جہنم کی آگ میں جلیں، اس لیے وہ جو ہے تم کو قرآن میں بار بار ڈرا رہا ہے، ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اس کا کوئی نقصان ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فیغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اے محبوب تم فرما دو کہ لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں سے یہ کہہ دو
کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ۔ کس کے فرما بردار ہو جاؤ؟ میرے سے کون مراد ہے؟ اللہ نہیں، اللہ کا رسول۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ تم ان لوگوں سے یہ کہو کہ اگر اللہ سے دوستی رکھنا چاہتے ہو، اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ۔ ہاں، اللہ کے فرما بردار کو نہیں کہہ رہا ہے، اے محبوب تم ان سے یہ کہو کہ میری فرما برداری کرو تو اللہ تمہیں دوست بنائے گا۔ یہ اللہ یہاں نہیں، یہاں اللہ کے رسول سے کہا کہ تم کہو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی پیروی کرو، فرما بردار ہو جاؤ۔ جب ایسا کرو گے اللہ کے رسول کے فرما بردار ہو جاؤ گے، اللہ فرماتا اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ یعنی طریقہ مصطفیٰ پر چلو گے تو اللہ تمہیں خود اپنا دوست بنا لے۔ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ جب ہم نبی کے طریقے کو استعمال کیے ہوئے تھے تو ہم حکومتیں کر رہے تھے، ہے نہیں؟ اور جب سے ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑا، ہمارے چہروں پر داڑھیاں تھیں تو ہم کبھی بابر بن کے حکومت کر رہے تھے، کبھی ہمایوں بن کے حکومت کر رہے تھے، کبھی اورنگزیب بن کے حکومت کر رہے تھے، اور جب سے ہم نے اپنے چہروں سے داڑھیاں ہٹا لی، آج ہماری حکومتیں بھی چھن گئیں، آج ہم ذلیل و خوار ہو کر غلامی کی زندگی جی رہے ہیں۔ جب داڑھیاں تھیں ہمارے چہروں پر، ہمارا لباس اسلامی تھا، تو دنیا دیکھ کر مسلمان پہچانتی تھی، تو ہم دنیا پہ حکومت کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ آج ہم نے طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑا، داڑھیاں اپنے چہروں سے مڈائیں، اسلامی لباس اپنے اوپر سے اتار لیا، آج نتیجہ کیا ہوا کہ ہم سب پوری دنیا میں غلامی کی زندگی میں جی رہے ہیں، ہر طرف جو ہے غلامی کی زندگی رہ گئی ہے۔ تو اے محبوب تم فرما دو کہ لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تم فرما دو کہ حکم مانو اللہ اور رسول کا، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کو خوش نہیں آتے کافر۔ پھر بھی لوگ نہیں مانے، آپ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کریں تو اللہ کو خوش نہیں آتے کافر۔ جو اللہ کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیرے ان کافروں کو آپ بتا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرما دو جو آپ کے بغیر وسیلہ ہماری محبت کا دم بھرتے ہیں، ان سب کو بتا دو جو آپ کے وسیلے کے بغیر اللہ اللہ کرتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان سب کو بتا دو جو اللہ کا دم بھرتے ہیں آپ کی محبت کے بغیر، یا جو اپنے رب کا پیارا جان کر آپ سے بے نیاز ہونا چاہتے ہیں، یا جو آپ کی اطاعت کے سوا دوسرے اسباب سے خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں، ان سب کو اعلان عام کر دو کہ اے عیسائیوں، یہودیوں، ہندیوں، سندھیوں، عابدوں، دیوبندیوں، سب سن لو، سب سن لو، سب سن لو، اور بت پرستو اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نہ مجھ سے مقابلہ کرو، نہ میری برابری کا دم بھرو، نہ مجھ سے آگے آگے چلو۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ محبوب بنائے، نہ تو مجھ سے مقابلہ کرو، نہ یہ کہو کہ امتی نبی سے آگے بڑھ سکتا ہے عمل میں، جیسے دیوبندیوں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ لکھا کہ اگر نبی افضل ہوتے ہیں تو وہ جو ہے فضیلت میں ہوتے ہیں، اور باقی رہی بات عمل میں تو امتی نبی سے بڑھ سکتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ انہوں نے اپنی کتاب میں اس طرح کے لکھا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ کہا نہ میری برابری کا دم بھرو، نہ مجھ سے آگے آگے چلو، بلکہ غلام بن کر میرے پیچھے پیچھے چلو۔ یہاں تو غلام بننے میں ہی کامیابی ہے، غلام بن کر میرے پیچھے پیچھے چلو۔
اپنے اقوال، افعال، اعمال، غرض زندگی کے ہر شعبے کو میری مثال بنا دو اور مجھ میں فنا ہو جاؤ تو تم رب کے طالب بننا چاہتے ہو، پھر معاملہ برعکس ہوگا کہ رب تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ ابھی تم رب سے کہ طالب بننا چاہتے ہو، جب مجھ سے محبت کرو گے تو اللہ تمہیں خود ہی اپنا محبوب بنا لے گا، اور تم جو چاہو گے اللہ تعالیٰ وہ پورا فرما دے گا۔ یہی اللہ والوں کی شان ہے، یہی اللہ والوں کی شان ہے۔ اور پھر تمہیں یہ خطاب آئے گا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے نہیں؟ اگر سرکار سے وفا ہے تو اللہ بھی تمہارا ہے اور لوح و قلم سب تمہارے ہیں۔ کی محمد سے، اقبال کا شعر ہے یہ کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کیونکہ میں رب کا محبوب ہوں اور محبوب کے غلام بھی محبوب ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ بڑا غفار اور ارحم الراحمین ہے۔ تم اپنے کو اس کی مغفرت اور رحمت کا اہل بناؤ، پھر لطف دیکھو اور یہ بھی اعلان کر دو کہ اے لوگو اللہ و رسول کی اطاعت کرو اور فرائض و واجبات میں ان کی پیروی لازم جانو، اگر وہ اس سے منہ موڑیں تو وہ کافر ہیں اور اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ خواہ کچھ بھی کریں رب کے دشمن ہی رہیں گے۔ خیال رہے کہ یہ آیت پر لطف ہے، اس لیے کہ اطاعت تین قسم کی ہوتی ہے، ایک اطاعت محبت، ایک ہوتی ہے اطاعت محبت جو محبت میں کسی کی اطاعت کی جاتی ہے، جیسے والدین کی فرما برداری، جو ماں باپ سے بچہ محبت کرتا ہے تو یہ محبت کی جو ان کی فرما برداری کرتا ہے، ماں باپ کا کہنا مانتا ہے، تو یہ محبت میں ہوتا ہے، اطاعت محبت ہے، فرما برداری۔ ایک ہے اطاعت ڈر، جیسے حاکم کا حکم ماننا، بادشاہ کا حکم ماننا ہے تو ڈر کی وجہ سے مان رہا ہے کہ نہیں مانیں گے تو پکڑ کے لے جائیں گے، گرفتار کر لیا جائے گا، تو مجبوری ہے وہاں پہ ماننا پڑ رہی، جو نہیں ماننے کی وہ بھی مان رہا ہے کہ وہاں پہ جو ہے ڈر کی وجہ سے۔ اور ایک ہے اطاعت لالچ، لالچ کی وجہ سے کسی کی پیروی کرنا، جیسے نوکر کا اپنے آقا کی فرما برداری کرنا، تو وہ اس لیے کر رہا ہے کہ جتنی فرما برداری کروں گا اتنا مجھے انعام زیادہ ملے گا، تو وہاں لالچ کی وجہ سے کر رہا ہے کہ بھائی پیسہ مل رہا ہے، میری نوکری برقرار رہے گی، میں اس کی فرما برداری کرتا رہوں گا، اگر میں نے نہیں کری تو نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ حضور علیہ السلام سے صرف محبت کی اطاعت چاہیے، نہ ڈر کی نہ لالچ کی، صرف محبت کی اطاعت چاہیے۔ سرکار کی جو ہم فرما برداری کرتے ہیں نہ ڈر سے کرتے ہیں نہ لالچ سے کرتے ہیں، بلکہ سرکار سے محبت ہے اس لیے کرتے ہیں، یہی محبت چاہیے۔ حضور علیہ السلام سے صرف محبت کی اطاعت چاہیے، خوف و لالچ کی اطاعت تو منافقین بھی کرتے تھے، اسی لیے آیت کو محبت سے شروع فرمایا گیا کہ ان کنتم تحبون اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اتباع چاہیے جس کے لیے زوال نہیں۔ دیکھ لو آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو رہی ہے، حالانکہ نہ کوئی دھمکی ہے نہ لالچ۔ انکم ٹیکس وصول کرنے کے لیے محکمے بنائے جاتے ہیں جن پر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، پھر بھی بمشکل وصول ہوتا ہے، مگر محبت والا خوشی خوشی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے نہیں؟ کوئی محکمہ ہے، کوئی پولیس ہے، زبردستی لوگ ہے کہ نہیں ادا کرو، لیکن جس کو سرکار سے محبت ہے وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرے، جسے محبت نہیں ہے وہ اس کی بات تو الگ ہے، جو محبت والا ہے وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، قربانیاں بھی ہو رہی ہیں۔ کون کہہ رہا ہے کہ زبردستی کے اتنے پیسہ قربانیوں میں پولیس اگر نہیں کرو گے پولیس پکڑ کے لے جائے گی؟ یہ محبت ہے کہ محبت میں لاکھوں روپیہ جو ہے مسلمان اپنے رسول کی محبت میں قربان کر رہا ہے، مگر زکوٰۃ و قربانی حج بغیر کسی محکمے کے برابر ادا ہو رہے ہیں۔ اور پھر محبت کی بھی تین قسمیں ہیں، محبت ماں عظمت جیسے اپنے استاد یا والدین سے محبت، اور محبت ماں برابری جیسے اپنے بھائی یا بہن سے محبت۔ محبت بھی تین قسمیں ایسے بھی ہو گئیں، ایک اپنے استاد یا والدین سے محبت جو کرتا ہے وہ ان کی عظمت
انہیں بڑا جان کر کرتا ہے کہ یہ ہمارے بہت بڑے ہیں، ان کی عظمت ان کی شان کا کیا کہنا ہے، اور بھائی وغیرہ سے جو محبت کرتا ہے وہ برابری کا سمجھ کے کرتا ہے، کہہ رہے یہ تو بھائی ہے میرا، ہیں اسی طریقے جیسے ماں باپ کی عزت کرتا ویسے آدمی بھائی کی نہیں کرتا پاتا، حالانکہ محبت اس سے بھی ہوتی ہے، استاد کی جیسے عزت کرتا ہے ویسے بھائی کی تھوڑی کر لیتا ہے، تو بھائی سے بھی محبت ہے لیکن وہاں برابری والی محبت ہے۔ اور دیوبندی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں۔ اب بولو، اب دیکھ لو ان کی محبت سامنے آ گئی کہ وہ سرکار سے کتنی محبت کرتے ہیں، یعنی جیسے ایک عام آدمی بھائی سے محبت، وہ بھی ان کی زبانی تھی، کہا محبت کہہ تو دیں لوگوں کو، کہیں یہ نہ سمجھے کہ ہم محبت نہیں کرتے ہیں، تو نکلی بھی تو منہ سے یہ نکلی کہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ جیسے بھائی یا بہن یا بیوی سے محبت، اور محبت ماں حقارت، جیسے اپنے چھوٹے بچے سے محبت کے اگرچہ اسے پیارا جانتے ہیں مگر اپنا چھوٹا سمجھ کے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ بچے سے بھی محبت ہوتی ہے لیکن رہتا یہی ہے کہ چھوٹا ہے، چھوٹا ہی سمجھ کے جو محبت کرتے ہیں اس کو عظمت کہتے ہیں۔ تو تین قسم کی محبت یہ ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت انتہائی عظمت کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ بھائی والی ہو نہ بچے والی ہو، ہیں بلکہ بہت اعلیٰ قسم کی عظمت، انتہائی عظمت کی محبت سرکار سے ہونا چاہیے۔ اسی لیے محبت کے ساتھ اتباع اور اطاعت کا ذکر ہوا، غرض کہ اس کا پہلا جز یعنی تحبون اللہ، دوسرے جز فاتبعونی کی شرح کر رہا ہے، اور دوسرا جز پہلے کی۔ نیز خیال رہے کہ محبت کے تین درجے بھی ہیں، ہم محبت کے تین درجے بھی ہیں۔ یہ سرکار کی محبت کی بات آئی ہے نا، تو وہ تو محبت، وہ تو مدار ایمان ہے، ارے وہی تو ہماری جان ہے نہیں، اس لیے یہاں پہ اتنی تفصیل کرنا پڑ رہی ہے کہ محبت کے تین درجے بھی ہیں، ایک زبانی، ایک جنانی یا دلی، اور روحانی و ایمانی۔ حضور علیہ السلام سے محض زبانی محبت کافی نہیں بلکہ روحانی اور دلی اور ایمانی محبت چاہیے۔ صرف زبانی محبت وہاں کام نہیں آئے گی، زبان سے کتنا ہی کہتا رہے کوئی، اچھا کتنی زبانی محبت کوئی کتنے بھی کہتا رہے وہ کامیاب نہیں ہے، ایمانی محبت چاہیے۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھو، اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے محبت کا ڈھنگ سکھایا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، بس کچھ نہیں، سرکار کو ہی جانا سرکار کو ہی مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا۔ چنانچہ فرمایا کہ تم میں اس وقت کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی اولاد، ماں باپ، بلکہ اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ سرکار نے خود یہ فرمایا، حدیث پاک ہے کہ تم میں کا جب تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کی جان، اس کی اولاد اور اس کے مال سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ جب اپنی جان سے زیادہ پیار سرکار سے کرو گے، اپنے مال سے زیادہ پیار سرکار سے کرو گے، اپنی اولاد سے زیادہ پیار سرکار سے کرو گے تو تم پکے مومن ہوگے، یہ یاد رکھنا ہمیشہ۔ جب تک یہ سرکار کی حدیث ہے مومن نہیں ہو سکتا۔ تفسیر روح البیان نے بحوالہ بخاری عبداللہ ابن شام سے روایت کی کہ ایک بار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا حبیب اللہ، آپ مجھے میری جان کے سوا باقی تمام چیزوں سے پیارے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا میری جان کے سوا آپ تمام چیزوں سے مجھے پیارے ہیں۔ جب یہ کہا ارشاد فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ یہ عمر فاروق اعظم سے کہہ دیا سرکار نے کہ مومن نہیں ہوئے وہ ابھی پکے جب تک جان سے زیادہ پیارے نہیں ہوگے۔ کون عمر ہیں؟ خلیفہ دوم، جن کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل دے۔ کہا کہ جان سے زیادہ پیارے نہیں ہو تو ابھی مومن کامل نہیں ہو۔ تو اس میں آیا ہے کہ پھر حضرت عمر نے یہ کہا کہ مجھے اب جو ہے جب یہ ایسی بات ہے تو اے اللہ کے رسول آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔
اور ایک روایت میں آیا ہے اللہ کے رسول نے حضرت عمر کے سینے پر ہاتھ رکھا، جس میں جو ان کے دل میں وہ بات تھی کہ جان سے زیادہ پیار نہیں تھا وہ ختم ہو گیا ہاتھ رکھتے ہی، اور آپ نے فرمایا، حضرت عمر نے عرض کیا اللہ کے رسول اب جو ہے میں اپنے اندر یہ کیفیت محسوس کر رہا ہوں کہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ تو یہ ہر مومن کے اندر ہونا چاہیے۔